بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی نیو سٹوری لا حاصل کے پارٹ نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کے سابقہ واقعات ابھی تک نہیں دیکھے تو ان تمام کی ویڈیوز کے لنکس اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، وہاں سے جا کے ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ چلیے پارٹ نمبر 15 شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ منہ دھو کر باہر نکلی تبھی زونیا کمرے میں آئی۔ او مائی گاڈ زوار، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یا اللہ، کتنا درد ہو رہا ہوگا۔ وہ آتے ہی بلا جھجک بیڈ پر بیٹھ گئی اور زوار کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ عنایہ کو اس کی حرکت پر بہت ہی غصہ آیا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ کیوں، تم نے نیوز نہیں دیکھی؟ زوار نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہی تو دیکھ کر آ رہی ہوں میں، مارکیٹ میں تھی، بس ابھی آئی تو یہ سب سنا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے۔ وہ دوبارہ سے زوار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ زوار عنایہ کا غصے والا منہ دیکھ چکا تھا، اس لیے جان بوجھ کر اس کا ہاتھ نہ ہٹایا۔ ہاں اب میں ٹھیک ہوں، میری تم فکر مت کرو زوار۔ زوار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ عنایہ کی اب بس ہو چکی تھی۔ وہ ٹاول پھینک کر اس کی طرف آئی اور زونیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے بیڈ پر بیٹھ کر میرے ہی شوہر کو چھونے کی؟ عنایہ اس کا ہاتھ زور سے دبا کر بولی۔ میری مرضی، میں جسے مرضی چھوں، تم کون ہوتی مجھے روکنے والی؟ اور زوار میرا کزن ہے، زونیا اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ زوار اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا کزن بعد میں ہوگا، میرا شوہر پہلے ہے، سمجھی؟ اور تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یہاں اس کمرے میں مت آیا کرو، نکلو یہاں سے۔ عنایہ نے اسے دھکا دے کر باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے۔ عنایہ نے زوار کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ تم کتنا جلتی ہو؟ زوار زور زور سے ہنستے ہوئے بولا۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا؟ میں اور جلتی؟ عنایہ ہوں میں کسی سے نہیں جلتی۔ عنایہ نے اپنے بال ایک ادا سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر یہ سب کیا تھا جو تم نے کیا زونیا کے ساتھ؟ زوار اٹھ کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے وہ پسند نہیں، اور اپنے کمرے میں تو بالکل نہیں۔ عنایہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کو برش کرتے ہوئے بولی۔ چلو شکر ہے تم نے یہ تو مانا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ میں نہ صحیح، یہ کمرہ ہی صحیح۔ ویسے اتنی جیلسی کہیں پسند تو نہیں کرنے لگی مجھے؟ زوار اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر بولا۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ چلو لیٹو، میں چائے لے کر آتی ہوں، یہ تو ٹھنڈی ہو گئی۔ عنایہ اسے پیچھے سے کھیلتے ہوئے بولی اور خود اس کی کوئی بات سننے بغیر باہر کو بھاگ گئی۔ کہاں تک بھاگو گی بیگم؟ پیار تو ہو گیا تمہیں، بس احساس کروانا باقی ہے۔ اب بس ہر وقت تھوڑی تھوڑی چوٹ لگانا پڑے گی۔ زوار بیڈ پر لیٹتے ہوئے خود ہی سے بولا۔ اف، یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے جب وہ قریب ہو یا اس طرح کی باتیں کرے؟ پاگل ہے تو۔ عنایہ سیڑھیوں سے اتر کر بڑبڑا رہی تھی۔ بڑا شوق ہے نا اپنے باپ سے میری شکایت کرنے کی، اب کر کے دکھا نا۔ وہ اس 10 سالہ بچی کو بلیڈ سے زور زور سے مار رہی تھی۔ مت مارو مجھے، اللہ کی قسم، میں اب ڈیڈ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ بچی روتے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ میرے بیٹے کے حق پر ڈاکہ ڈال لے گی؟ ماں تو بے شرم منہ کالا کر کے مر گئی، اپنی منحوس اولاد چھوڑ گئی میرے لیے۔ وہ اسے تھپڑ پر تھپڑ مار رہی تھی۔ میری ماما کے بارے میں کچھ مت بولنا۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی بچی اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی اپنی ماں کے متعلق کچھ نہیں سن پاتی تھی۔ اچھا، بڑا پیار ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ آج میں تمہیں ایسی سزا دوں گی، ساری زندگی ڈرو گی کسی سے میری شکایت لگاتے ہوئے۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی اسٹور روم میں لے آئی اور اندر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ کھولو دروازہ، پلیز کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آنٹی کھولو۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ اندر رہ، ساری رات سڑ یہاں پر، تیرا باپ ویسے بھی یہاں نہیں ہے۔ وہ اتنا بول کر چلی گئی۔ ماما مجھے بچاؤ، ڈر لگ رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔
وہ بڑبڑا رہی تھی، مجھے نکالو ماما، بچاؤ، چوہا۔ اس کی آواز تھوڑی تیز ہوئی، ساتھ سوئے زوار کی آنکھ کھل گئی۔ عنایا آنکھیں کھولو، کیا ہوا عنایا؟ زوار اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عنایا فل پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ بچاؤ، انہی الفاظ کے ساتھ عنایا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھ کھول کر عجیب سی نظروں سے زوار کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ رونے لگ گئی۔ ارے میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ زوار نے عنایا کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اس کے گلے لگ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی، لمبی لمبی سانس لے رہی تھی اور یہی الفاظ دہرا رہی تھی، وہ مجھے مار رہی ہے۔ زوار اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون مار دے گا؟ کیا بول رہی ہو؟ زوار نے اس کے بال سہراتے ہوئے پوچھا۔ عنایا نے زور سے اس کی شرٹ پکڑ لی۔ زوار نے کبھی عنایا کو اس طرح کی ٹوٹی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ سعدیہ آنٹی۔ عنایا کے منہ سے نکلنے والے الفاظوں نے زوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچھا، پہلے چپ کرو اور یہ پانی پیو، پھر بتاؤ مجھے۔ زوار نے اسے ہٹایا اور سائڈ ٹیبل سے پانی پکڑایا۔ عنایا ایک دم ہوش میں آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیا کیا بولا ہے زوار کے سامنے۔ ایسے خواب اکثر ہی اسے بڑے تنگ کرتے تھے۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ یہ جان نہیں پاتی تھی وہ کیا کر رہی ہے یا کہاں ہے۔ ابھی وہ پانی پی کر تھوڑی سی صحیح ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ شاید زوار کے سامنے کچھ بول بیٹھی ہے۔ زوار اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھا۔ عنایا آنکھیں بند کیے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ کیسی ہو؟ ابھی زوار اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں۔ عنایا اتنا ہی بولی۔ میں سو جاتی ہوں۔ وہ لیٹنے لگی۔ سو جانا؟ پہلے یہ بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس طرح کا ریئیکٹ تو پہلے کبھی تم نے کیا نہیں۔ زوار نے اسے لیٹنے سے روکا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی خواب میں ڈر گئی تھی۔ عنایا نظریں چڑھا کر بولی۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ۔ پہلے بھی کون سا تم مجھے کچھ بتاتی ہو؟ پہلے ہی بڑی باتیں چھپائی ہیں تم نے، پر اگر تھوڑا سا یقین ہے تو اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کرو۔ زوار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ مجھے کچھ نہیں بتانا اور سونے دو مجھے۔ عنایا زور سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے ہمارا بچپن میں نکاح چچی زینب نے کروایا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے مجھے ہی تمہارا ہمسفر بنایا، اور بھی تو تھے جو شاید میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے تمہیں خوش رکھ سکتے تھے، پھر میں ہی کیوں؟ جانتی ہو ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ زوار اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ عنایا بھی اسے ایسے ہی دیکھ رہی تھی، کیونکہ جب ہمارا نکاح تھا مجھے پتہ ہے چچی نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا، زوار، میری بیٹی کا میرے بعد میں خیال رکھنا، اسے صرف تم ہی سمجھ سکتے ہو، اسے تم ہی مشکل حالات میں سنبھال سکتے ہو۔ انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ زوار اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ پھر سے اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی، پر اب تمہیں بتا رہی ہوں۔ عنایا اس کے گلے لگی بول رہی تھی۔ زوار بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ عنایا ابھی بھی اس کے سینے پر سر رکھے آدھی لیٹی ہوئی تھی۔ جب میں یہاں سے گئی لندن تو وہاں پر ڈیڈ ہر وقت کام کرتے رہتے تھے۔ آنٹی مجھ سے ہر وقت کام کرواتی تھی، جس کی وجہ سے میرا اسکول کا ہوم ورک نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ڈیڈ کو کال آئی اسکول سے کہ میں پڑھتی نہیں صحیح سے، تو میں نے شکایت لگا دی کہ آنٹی مجھے پڑھنے نہیں دیتی، تو اس بات پر آنٹی نے مجھے بہت زیادہ مارا، بلیڈ سے بہت مارا۔ یہاں پر عنایا اس وقت وہی 10 سالہ عنایا لگ رہی تھی۔ کیا مارا؟ زوار شوق میں تھا۔ کوئی 10 سالہ بچی کو کیسے مار سکتا ہے، وہ بھی اتنی بے دردی سے؟ عنایا اپنا بازو اوپر کر کے دکھا رہی تھی۔ یہ والا نشان انہوں نے ان کا دوپٹہ جلانے پر اس چیز سے بنایا تھا۔ عنایا اپنے بازو پر بڑے نشان دکھا رہی تھی۔ اور کیا کیا؟ زوار اس کے نشان پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں واضح غصہ تھا۔ اور نہ مجھے اندھیرے میں اسٹور روم میں ہر دوسرے دن جب ڈیڈ گھر میں نہیں ہوتے تھے بند کر دیتی تھی۔ وہاں اتنا زیادہ اندھیرا ہوتا، ہر طرف گندا ہی گندا، کبھی کبھی چوہے بھی ہوتے تھے۔ میں بہت زیادہ روتی رہتی، دروازہ پیٹتی رہتی، مگر کوئی بھی نہیں آتا کھولنے کو، اور میں وہیں بے ہوش ہو جاتی۔ عنایا یہ بات روتے ہوئے بتا رہی تھی اور زوار کی شرٹ زور سے پکڑ لی۔
زوار غصے کے ساتھ ساتھ شوق میں تھا کہ عنایہ جو اتنی بہادر بنتی ہے وہ اندر سے کتنی کمزور ہے، اس کے اندر کتنا کچھ بھرا پڑا ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ ڈاکٹر نے کون سا حادثہ بولا تھا جب عنایہ اندھیرے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ میری جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور کوئی بات ہے جو تم بتانا چاہتی ہو؟ آج اپنے دل سے ساری باتیں نکال دو۔ زوار اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے یہ سب 15 سال کی عمر تک چلتا رہا، پھر میں نے لڑنا اور چلانا شروع کر دیا۔ میں توڑ پھوڑ کرتی اور اگر وہ مجھے مارنے لگتی تو میں آگے سے ان کا ہاتھ پکڑ لیتی یا چیزیں توڑتی۔ انہیں لگتا کہ اب میں ان کے ہاتھ میں آنے والی نہیں، تو انہوں نے ایک اور حربہ اپنایا۔ عنایہ زوار کو دیکھ کر بولی، کیا کیا؟ زوار اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر بولا، تو ان کی دوست کا بیٹا جو کہ مجھ سے کافی بڑا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ میں شام کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ میرے کمرے میں آیا، کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، تبھی ڈیڈ آ گئے، انہوں نے مجھ پر الزام لگانے شروع کر دیے۔ زوار، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں تو ہمیشہ ان سب چیزوں سے دور رہی تھی۔ اس دن جو میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بے اعتباری، وہ بے یقینی، سب کچھ تھا ان کی آنکھوں میں۔ پھر کچھ نہ بولی۔ عنایہ جیسے جیسے بتا رہی تھی زوار کا غصے سے برا حال ہوا جا رہا تھا۔ تم مجھے بتاؤ، وہاں اگر میں کچھ بولتی تو کون یقین کرتا میرا؟ جب میرے باپ کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی، کیونکہ بولا تو وہاں جاتا ہے جہاں خود سے بھی زیادہ بھروسہ دوسرے پر ہوتا ہے۔ پھر میں ہاسٹل چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ میں یہاں پر آنے کے 2 ہفتے پہلے واپس آئی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ عنایہ نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ زوار جو اس کی باتیں سن کر بہت غصے میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب کو ختم کر دے جنہوں نے عنایہ کو اتنا دکھ دیا۔ مجھے خود سے بھی زیادہ تم پر یقین ہے۔ اگر کسی دن تمہارے ہاتھوں میری موت بھی ہو گئی تو مجھے یہ یقین ہوگا کہ کوئی تو وجہ ہوگی جو تم نے مجھے مارا۔ زوار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا اور بنا دیر کیے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عنایہ اس کے سینے سے لگی رونے لگ گئی۔ زوار کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ اذیت جو عنایہ نے اتنے سال جھیلی وہ خود میں محسوس کر رہا تھا۔ زوار سیدھا ہو کر لیٹا اور عنایہ کے سر کو اپنے سینے پر رکھ دیا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ عنایہ بھی اب روتے روتے سو چکی تھی، پر زوار کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس لڑکے کی اتنی ہمت کہ میرے سارے کے سارے بم ڈیفیوز کر دیے، جلال غصے سے چلا رہا تھا۔ اس کو اب نہیں چھوڑوں گا، مجھے اس کی لاش چاہیے۔ راحت سائیں بھی بولا، ارے مارنے کو بھیجا تھا مگر بچ گیا سالا، ہر بار بچ جاتا ہے، کمینہ ہر وقت ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑاتا رہتا ہے۔ پہلے وہ لڑکیوں کا ٹرک، پھر وہ سلطان اور جنید دونوں دوسرے ساتھی مار ڈالے، اور اب یہ پلان بھی فیل کر دیا۔ ابھی ہر جگہ تباہی ہوتی، مگر اس کمینے کی وجہ سے ہم اب لوگ بیٹھے سوگ منا رہے ہیں۔ جلال غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ ارے حوصلہ کرو، ہم کچھ اور پلان بناتے ہیں، چلو اس کے پیچھے کسی کو لگاؤ مارنے کے لیے، وہ مرے تو میرے دل کو سکون آئے۔ راحت سائیں بولا، یہی کرنا پڑے گا، اور ابھی تو باس کی بھی بکواس سننی پڑے گی۔ جلال سگریٹ جلاتے ہوئے بولا، چل کوئی نہ، اس بڈھے کی بھی بکواس سن لیں گے، پہلے کچھ شراب تو منگواؤ۔ راحت کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ارے حرام خورو، شراب لاؤ۔ جلال وہیں سے اپنے نوکروں پر چلایا۔ پھر وہ دونوں بیٹھے حرام کو بڑے ہی آرام سے کھانے لگے اور ساتھ میں پلان بنانے لگے۔ عنایہ کی آنکھ اذان کی وجہ سے کھلی تو اپنے آپ کو زوار کے اتنے قریب دیکھ کر وہ شرم کے مارے اٹھ ہی نہ پائی۔ پھر جب دیکھا کہ زوار سو رہا ہے تو آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہے۔ لیٹی رہو۔ زوار نے بازو کا ہلکا اور تنگ کیا۔ زوار جانے دو۔ عنایہ کی آواز لڑکھڑائی اور وہ بازو ہٹانے لگی۔ زوار نے آنکھیں کھول لیں اور اس کی طرف دیکھا تو کافی زیادہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ زوار نے آہستہ سے اسے آزاد کیا۔ وہ فوراً ہی بیڈ سے اٹھی اور بنا اس کی طرف دیکھے واش روم میں گھس گئی۔ زوار بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ عنایہ چینج کر کے وضو کر کے باہر آئی تو زوار بھی وضو کرنے چلا گیا۔ عنایہ نے 2 جائے نماز بچھائے اور زوار کا انتظار کرنے لگی۔ زوار وضو کر کے باہر نکلا اور پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ زوار اب جاگنگ کرنے کے لیے جانے لگا۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ عنایہ نے اسے تیار دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ جاگنگ پر جانا ہے تو چلو، زوار نے آفر دی۔ نہیں بہت شکریہ،
اور تم بھی نہیں جا رہے؟ اتنی چوٹ لگی ہے، زخم خراب ہو جائے گا۔ عنایت بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے بولی، نہیں کچھ نہیں ہوتا، اور ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگتی رہتی ہیں۔ اب کیا میں کام کرنا چھوڑ دوں؟ زوار باہر جانے لگا۔ رکو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا نا نہیں جاؤ گے تو نہیں جاؤ گے، چلو اب آرام سے بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ عنایت اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف لائی۔ اوکے بیگم، نہیں جاتا جاگنگ پر ایک شرط ہے، تم میرے ساتھ نیچے گارڈن میں چلتے ہیں۔ زوار نے اس کو لاکھ منع کرنے پر بھی اسے لیے گارڈن میں آ گیا۔ بہت بدتمیز ہو، ہمیشہ اپنی مناتے ہو، عنایت واک کرتے منہ بنا کر بولی۔ نہیں اب ایسا بھی مت بولو، مجھے ایک بات کرنی تھی تم سے۔ عنایت رک گئی۔ بولو، کیا بات ہے؟ پھر دونوں جھولے پر بیٹھ گئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حیدر ہانی کے رشتے سے خوش نہیں ہے، عنایت نے بات شروع کی۔ کیوں؟ وہ کیوں ناخوش ہوگا؟ زوار نے سوالی انداز میں کہا۔ وہ تم پرومس کرو کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ عنایت نے ہاتھ آگے کیا۔ اوکے بیگم جی، اب بولیں۔ زوار نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں وہ نا جس دن ہانی کو دیکھنے آئے تھے اس دن یہ دونوں عجیب سا بیہیو کر رہے تھے۔ پھر میں نے جب ہانی سے اس کے بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ وہ حیدر کو پسند کرتی ہے۔ عنایت نے اپنی بات پوری کی۔ اور حیدر؟ زوار سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پتہ نہیں، اب یہ تو تم ہی پتہ لگاؤ کہ کیا بات ہے۔ حیدر کے دل میں عنایت کھڑی ہو گئی۔ ہاں وہ تو میں لگوا ہی لوں گا، تم بس ابھی حویلی میں سے کسی کے ساتھ یہ بات نہ کرنا۔ اگر حیدر بھی راضی ہوا تو میں خود کچھ کروں گا۔ زوار بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو اب اندر سردی بہت ہے تو زخم پر درد شروع ہو جائے گا۔ عنایت اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے، جہاں لاؤنج میں سلمہ بیگم بہت پریشان تھی۔ کیا ہوا اماں جی؟ کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہیں؟ زوار فوراً سے آگے بڑھا۔ اماں جی کی طبیعت بگڑ گئی ہے اور رحیل بھی ابھی حویلی میں نہیں ہے، وہ رات کو ہسپتال میں ہی تھا، آدھے گھنٹے سے اسے فون پر فون کر رہی ہوں مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہا۔ سلمہ بیگم پریشانی سے گویا ہوئی۔ تم رکو اور جا کر رحیل کے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ، میں دیکھتی ہوں۔ عنایت اتنا بول کر دادی کے کمرے میں چلی گئی جہاں دادا جی پریشان بیٹھے تھے۔ عنایت نے جلدی سے ان کی نبض چیک کی، تب تک زوار فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آ چکا تھا۔ عنایت نے اس میں سے بی پی اپریٹس نکالا اور بی پی چیک کرنے لگی، جو کہ کافی بڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اسی کے اندر سے ایک گولی نکال کر دادی کو کھلائی اور ایک انجیکشن بھی لگایا۔ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح سب کام کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دادی جی کو ہوش آ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد عنایت نے دوبارہ سے بی پی چیک کیا تو وہ اب کچھ نارمل تھا۔ دادی آپ کس بات کی ٹینشن لے رہی تھی ساری رات؟ عنایت اپنا سامان سمیٹتے ہوئے بولی۔ تمہاری، میری بچی، تم کسی سے بات نہیں کرتی اور جب سے آئی ہو مجھ سے تو 2 گھڑی بات نہیں کی، ہر وقت غصے میں رہتی ہو۔ بیٹا اگر کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں۔ دادی جی نے ابھی ہاتھ جوڑے ہی تھے کہ عنایت نے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کیا کر رہی ہیں آپ میری دادی ہیں اور میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ہاں کچھ غصہ تھا مجھے مگر آج وہ بھی ختم ہو گیا۔ عنایت دادی کے گلے لگ گئی۔ اور اب کوئی بھی بات نہیں سوچیں گی ورنہ میں پھر ناراض ہو جاؤں گی، اور اب سو جائیں، عنایت نے اٹھتے ہوئے کہا اور زوار کی طرف مڑی جو اسے کافی جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر بنا کچھ بولے باہر چلا گیا۔ عنایت باہر آئی اور پھر کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دیکھا زوار چپ کر کے ونڈو کے باہر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا زوار، تم کھڑے کیوں ہو؟ چلو لیٹو، عنایت نے اسے بازو سے کھینچا۔ تم کون سا کام کرتی ہو؟ زوار نے 2 ٹوک پوچھا۔ کیا مطلب؟ عنایت حیرانگی سے بولی۔ مطلب تو تم مجھے سمجھاؤ گی، کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ زوار نے ایک بار پھر پوچھا۔ فائن آرٹ میں، عنایت نے بولا۔ مجھے یہ تھا کہ تم خود بتا دو گی مگر نہیں، تم کیوں بتاؤ گی؟ میں نے آج یہ بات اس لیے شروع کی کیونکہ مجھے لگا تم کل رات جیسے ساری باتیں بتا رہی تھی ویسے ہی آج یہ سچ بھی بتا دو گی۔ زوار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ نہیں کیا بول رہے ہو؟ عنایت نظریں چراتی بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ مت بتاؤ کیپٹن ڈاکٹر عنایت زوار شاہ۔ جیسے ہی زوار نے اس کا نام پکارا وہ ایک ہی جگہ پر فریز ہی ہو گئی۔ زوار اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ سوچا نہیں تھا کہ مجھے پتہ ہوگا؟
زوار اس کا چہرہ اپنی طرف گھما کر بولا۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں نیچے ہی رکھی، اسے یہ تھا کہ زوار ناراض ہوگا۔ زوار نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر پیچھے ہو گیا۔ عنایہ کو اس طرح کی حرکت کی بالکل امید نہیں تھی۔ عنایہ حیران نظروں سے زوار کو دیکھ رہی تھی۔ زوار مسکرا رہا تھا۔ تم ناراض نہیں ہو؟ میں نے اتنی بڑی بات چھپائی اور اتنے جھوٹ بولے؟ عنایہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولی۔ بالکل نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ ہاں دکھ ہوا کہ یہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ جب اپنی زندگی کی اتنی اہم باتیں بتاتی تو اتنی اسپیشل بات کیوں نہیں بتائی؟ زوار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ وہ مجھے سر جاوید نے منع کیا تھا۔ عنایہ ہاتھ جو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ پاگل، تم آرمی کے ڈاکٹر ہو اور ہو بھی اتنی انٹیلیجنٹڈ ڈاکٹر۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کورسز کیے ہوئے ہیں، سب پتہ ہے مجھے، اور ویسے بھی تم نیک کام کر رہی ہو اور میں اس بات کے لیے کیوں ناراض ہوں گا؟ مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میری بیوی ایک بہترین ڈاکٹر ہے جو لوگوں کی زندگی بچاتی ہے۔ ہم لوگ سرحد پر سارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور تم بیماروں کا علاج کرتی ہو، اور ہمارا تو کام ہی ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اس میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت کرنا۔ زوار اس کے بال ایک طرف کرتے ہوئے بولا۔ تمہیں سب کس نے بتایا کہ میں کیپٹن ڈاکٹر عنایہ ہوں؟ عنایہ نے ہاتھوں کو چھڑواتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو بیگم تم چھوڑ ہی دو، یہ میں پھر کبھی بتاؤں گا، زوار ہنستا ہوا بولا۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں، علی کے ساتھ کچھ پتہ لگانا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ زوار کوٹ پہنتے ہوئے بولا۔ اچھا اپنا خیال رکھنا ورنہ یہ زخم زیادہ بڑھ جائے گا، عنایہ فکر مندی سے بولی۔ زوار اس کی آواز میں اپنے لیے فکر دیکھ کر مسکرا دیا اور ٹیبل سے چابی اٹھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کی طرف چلا گیا اور پھر سے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اللہ حافظ بیگم۔ زوار اتنا کہہ کر باہر کو نکل گیا۔ پاگل ہے یہ، بالکل نہیں بدلے گا، عنایہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اسے زوار کا چھونا برا نہیں لگا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ محفوظ محسوس کرتی تھی۔ عنایہ اپنا فون لے کر جاوید سر کو کال ملانے لگی۔ السلام علیکم سر جی، کیا آپ نے زوار کو سب بتایا؟ عنایہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں کیوں بتاؤں گا، یہ تو تم خود اپنے شوہر کو بتاؤ گی، جاوید سر کی آواز گونجی۔ پر سر اسے تو پتہ چل گیا۔ عنایہ نے انہیں بتایا۔ تمہارا شوہر بہت ہی ہوشیار ہے، وہ اپنے قریب رہنے والے ہر بندے کی ہر انفارمیشن رکھتا ہے، تو تم تو اس کی بیوی ہو، تو تمہارے بارے میں کیا وہ انفارمیشن اکٹھی نہیں کرتا ہوگا؟ اس کے بہت سے ایسے سورسز ہیں جس سے وہ یہ ساری باتیں جانتا ہے، جاوید سر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے سر، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ عنایہ نے کال بند کر دی اور خود فریش ہو کر نیچے چلی گئی۔ ارے دانیال بھائی، آپ کہاں جا رہے ہو؟ عنایہ نے منال اور دانیال کو تیار دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ تمہیں بتایا تو تھا ناران کاغان جا رہے ہیں تھوڑا گھومنے، دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو یوں کہو نا دانیال بھائی، ہنی مون پر جا رہے ہوں، حیدر نے اپنی انٹری ماری۔ چپ بے شرم کہیں کہ۔ ہاں جا رہا ہوں، کیا کرے گا؟ دانیال نے حیدر کا کان پکڑ کر مروڑا۔ چھوڑو بھائی، سوری، اب ایسا کسی کو نہیں بولوں گا، حیدر چلاتے ہوئے بولا تو سب ہنس دیے۔ دانیال اور منال سب سے مل کر چلے گئے۔ عنایہ سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کر رہی تھی۔ ارے یہ ہانیہ کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ عنایہ حیدر کو دیکھ کر ہانیہ یاد آئی تھی۔ تبھی آمنہ اور ہانی یونیورسٹی کے لیے بالکل تیار ہو کر ٹیبل پر آئے۔ ارے چڑیل، تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ حیدر نے ہانی کو چھیڑا، مگر ہانی چپ ہی رہی، اس کا موڈ نہیں تھا بات کرنے کا۔ حیدر کا بھی کھانے سے دل بھر گیا، اس کا تو فن ہی ہانی سے لڑائی کر کے شروع ہوتا تھا، اور اب تو 2 ہفتے سے ہابی ہانی اس سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ پہلے دانیال اور منال چلے گئے گھومنے، اور اب ہادی ہماری بہو اور اس کی حویلی کی رونق ہمارے شہزادے کو لے کر امریکہ جا رہا ہے۔ شازیہ بیگم غمگین لہجے میں بولی۔ او میری پیاری ماما، آپ کیوں افسردہ ہو رہی ہیں؟ صرف 1 سال کی ہی تو بات ہے، اس کے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ہانیہ نے شازیہ بیگم کو گلے لگایا۔ ارے تائی جان، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں ہوں نا آپ کا شہزادہ، آپ کے پاس آپ سارے آلو والے پراٹھے مجھے کھلائیے گا، حیدر چائے پیتے ہوئے بولا۔ ہاں، اس بھوکے کو سارا کھلا دیے، بیچارہ فوج میں جا کر دبلا پتلا ہو گیا ہے، ہادی نے ہنستے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے سوائے حیدر کے۔ اچھا بھابی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ نہ فری بار کال کر رہی ہے،
کہ جواب دو. میں نے سوچا کہ جب ابا جی آ جائیں گے تو بات کریں گے. رابعہ بیگم شادیہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولی ہاں ضرور. انہوں نے کہا. ہانی فوراً کھڑی ہو گئی اور آمنہ کو لے کر یونیورسٹی چلی گئی. عنایہ ناشتہ کر کے دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. ارے بھابھی میری بات سنیں. تبھی حیدر نے آواز لگا دی تو عنایہ وہیں رک گئی. بولو دیور جی کیا بات ہے؟ عنایہ مسکراتے ہوئے بولی. عنایہ کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ کیا بات ہے. وہ بھابھی مجھے یہ بات کرنی تھی کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ میرے ساتھ گارڈن میں چلے، میں بتاتا ہوں. حیدر کنفیوز ہو رہا تھا. پھر وہ دونوں باہر چلے گئے. اب بول بھی دو کیا بات ہے، مجھے دادی کو دیکھنا ہے. عنایہ جو کافی دیر سے حیدر کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی 10 منٹ کے انتظار کے بعد آخر غصہ سے بول ہی پڑی. وہ بھابھی یوں سمجھیے آپ کے دیور کو آپ کی مدد کی ضرورت پیش آ گئی ہے. حیدر گھاس پر عنایہ کے ساتھ بیٹھ گیا. اچھا دیور جی کچھ بولوں تو ایسے میں کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ عنایہ سے بولنے پر فورس کر رہی تھی. وہ میں نہیں چاہتا کہ ہانی کی شادی ہو اور وہ بھی اس کمینے حارث کے ساتھ. وہ ایک اچھا لڑکا نہیں ہے. میں نے چھان بین کروائی ہے. وہ بہت برا غنڈہ ہے. حیدر نے اپنا مسئلہ بتایا. تو کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ عنایہ نے پوچھا. ہاں. حیدر نے گردن اس بات میں ہلائی. تم بہت کیوٹ ہو. اتنی سی بات بتانے کے لیے اتنی پریشانی؟ عنایہ اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا. بھابھی یار آپ بتا دو مدد کرنا چاہتی ہیں کہ نہیں؟ حیدر نے منہ بناتے ہوئے کہا. ارے میں اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کروں گی؟ تم بس میری بات کا جواب دو. تم نے ابھی تک ہانیہ کو یہ سب نہیں بتایا کہ نہیں؟ عنایہ سیریس ہو کر بولی. نہیں بتایا. اسے کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ تو میری جان نکال دے گی. حیدر منہ بنا کر بولا. اف کتنے بدھو ہو. نہیں مارے گی تم. بس اسے پرپوز کرو اور اچھے طریقے سے پرپوز کرنا. لڑکیوں کو یہ سب اچھا لگتا ہے. اور دوسری بات تم ایک دفعہ اسے منا لو پھر باقی میں اور زوار سب سنبھال لیں گے. تمہاری شادی صرف ہانیہ سے ہوگی. عنایہ پلان بتانے لگی. او میرے خدایا بھابھی آپ بھائی کو کیوں بتائیں گی؟ حیدر ایک دم اٹھ کر بولا. میرا مطلب تھا کہ میں اسے بتاؤں گی پھر ہم دونوں مل کر سب سنبھال لیں گے. عنایہ نے بات کو گھما دیا. اوکے میں آج کا پلان کرتا ہوں. بس آپ کسی طریقے سے اسے وہاں لے آئیے گا. میں چلتا ہوں. حیدر اٹھ کر بھاگ گیا. عنایہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی مگر اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا تو وہ اندر کمرے کی طرف چلی گئی. ویڈیو ابھی جاری ہے. آگے کیا ہوا اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.